حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے، اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علم اٹھا دیا جائے گا، جہالت کا دور دورہ۔ اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا علم۔ آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر MBA ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں، CA کر لیا ہے، یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے، ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کریں، اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں۔ اس جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں؟ کہ موقع مل جاتا ہے MBBS کر کے۔ امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہے جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے۔ آج علم کمپیوٹر کا علم ہے، علم ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میں نزدیک غلط ہے، جہالت ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کی فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے۔ علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہو اور زیادہ جو ہے اس کے تک فہم کو آسان کر۔ لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا۔ ظاہر بات ہے ایک ہی بات نہیں ہے۔ دوسرا نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا۔ نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گا۔ نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد۔ اچھا یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ بیان کر دی، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں امانت میں ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا، لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن ملین در دولت۔ اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی، فلاں نے اتنے ملین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا۔ بھائی کس نے کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو گیا رائٹ آف کر دے ان کی جو ہے ان کی جائیدادیں کرو ضبط۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا ہے 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز کو قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا ہے دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہے، اللہ نہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے پاس آ جائے کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے جو 90 تو لے جاؤ۔ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جو ڈاکومنٹس تم پیش کرے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ۔ اور نمبر 2 حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔
یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے ہیں. دولت جو ہے وہ ریل پیل. ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا ہاتھ بہت پتلا ہے، لیکن وہاں پہ دولت تو ریل پیل ہے جناب. آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. اذا تلد الامۃ ربتھا، کیا بات ہے. یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا. یہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے. یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہیں. ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط نہیں. اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی. اور آخری دور میں کیا ہوگا، بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتے کسی بات کو، پتہ نہیں کیا بکتے ہیں، کیا بکواس کرتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے. بات کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ پوچھنا بھی جرم ہے. اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو اس کی سزا بھگتنی. ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا. پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی، کس درجے میں جھکائے گی، اس کی تربیت عثمانی ہوگی نہیں. تو انترد الامۃ ربتھا، گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی. گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی. اور دولت کے ریل پہ عمر تھا کان، یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا. 100 برس پہلے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ مشرقی ساحل پر تھی، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی، اللہ اللہ وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، کو بنڈی لگ جاتی تھی وہ. اور کیا تھا. اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا، ساری ان کی معیشت حج کے دن گھومتی تھی. حاجی آئے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا. آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج. اور وہاں پر یہ ہے سب سے بڑی بدبوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی، قربانی کا گوشت. اسے وہ سکھاتے تھے، سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے. یہ ان کا حال تھا. آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں، امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، بالکل ماڈرن شہر بنا دو. ایک ایبسولوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے، امریکن سٹی، اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو. اور اس کی 4 دیواری کے اندر، 4 دیواری کیا فصیل کے اندر چاہیے، جو چاہو کرو، کوئی ان پر پابندی نہیں. ننگے نہاؤ، تالاب ہے نہا رہے، ننگے عورتیں ننگی مرتے نہا رہے، کوئی کچھ نہیں. اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر، جدہ اور ینگوڑ کے درمیان. اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر، تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں پیسے دے گا، وہ نہیں ملتی ان کو آپ سے. بہرحال یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا، دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھ لیتے کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد
جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا، پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے، اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے۔ پر اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ توڑ میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔ اور میں نمبر 1 کیا ہے، ایک بہت بڑا دھواں آئے گا پوری دنیا کو رکھے گا۔ نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے۔ اس کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنے گندم لیتے تھے، آج کتنے لے رہے ہیں؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا۔ ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا گوشت جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہے تو انڈا، دیکھ رہے تو انڈا، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے، اگر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوئے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے۔ یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی۔ ابھی میں کہہ رہا خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث میں، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا، تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو مرامت کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت، سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی وہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہے اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہوئے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام دنوں ایک کام تو یہ ہو، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا، عیسائیت کی نفی کرنے کا، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، تم نے کیسے؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولک جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم۔ اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے،
1 अरब 90 लाख हो गए, 90 करोड़ हो गए, मुसलमान भी 1 करोड़ 50-60 लाख, दोनों को जोड़ लीजिए कितने हो गए, 6 अरब कुल आबादी है। लेकिन उसके बाद आता है याजूज माजूज का खरूज। ये याजूज माजूज मेरे नजदीक चाइना और रशिया, इनकी मजबूरी ताकत इतनी होगी और ये इस तरह है कि हर ऊंचाई पर से उतरते हुए फिसलते हुए, जैसे 1962 में जब वॉर हुई थी बिटवीन चाइना एंड इंडिया 1962 में, तो वो उस वक्त का शब्द जो आज भी अखबारात में पढ़ता था तो यार, waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas. ये तो वो है इनके तादाद का कोई छाप नहीं। और रशिया और ये भीतर जो है, मेरा अंदाजा यह है कि जब पहले मलहमतुल उज़्मा होगी वो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, उस वक्त ये दोनों पावर्स न्यूट्रल रहेंगी, लेकिन गालिबन ये बात तय कर लेंगी कि वेपन्स ऑफ वर्ल्ड जो है मास डिस्ट्रक्शन, ये इस्तेमाल मत करना। अगर ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करोगे तो हम मैदान में आएंगे। उसमें वो जंग जब हो चुकेगी, फिर हज़रत ईसा को फतह हासिल हो जाएगी और फिर ये कि यहूदियत खत्म हो जाएगी, ईसाइयत बतौर मज़हब खत्म होकर इस्लाम में जम हो जाएगा, फिर वो 40 बरस का अहद हुकूमत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब ये फतह हो जाएगी पर अब याजूज माजूज आएगी और इतनी तादाद में आएंगे कि बहर तबरिया जो है उसका सारा पानी पी जाएगा। ये तो अगर आपको कोई अंदाजा हो या कोई आप जाने लोगों को जो इन चीनियों से वाकिफ हैं, वो कहते हैं जमीन पर हिलती हुई कोई चीजों से वो थोड़ी थोड़ा खा जाए। जहां वो जाते हैं एज ए लेबर, वहां के जो सारे कुत्ते हैं खत्म, सारी बिल्लियां खत्म, हर शे वो जो सांप खाते हर चीज खत्म। और ये तमाम ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर होता है, बड़ी डेलिशियस डिशेज है ये सांप वगैरह, और ये जिस तरह खा जाए पानी पिए ये कतरा नहीं रहेगा उस पर। तो फिर जो है अल्लाह ताला उस वक्त जो है इसमें एक ऐसी बीमारी पैदा करेगा, ये सब बन जाए, ये मौजूद से हो। यानी इनके ऊपर फतह जो है वो आम लड़ाई के जरिए से नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर फतह जो होगी वो अल्लाह ताला से बोझ, एक बीमारी पैदा होगी सब बन जाए। और उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा बड़ी लंबी लंबी गर्दनों वाले, वो इन सबको खा जाएंगे। जैसे हमारे गिद्ध होते हैं वो इनको साफ कर देंगे। वरना तो ये कि पूरी दुनिया के अंदर जो बदबू और जो पैदा होता मामला उससे तो उस नौ इंसानी की बका बोल देंगे। इनके खात्मे के बाद फिर ये होगा कि हुकूमत इस्लामी जो है पूरी दुनिया में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की 45 बरस को रहेंगे। इसी में वो कहलन भी आ जाएगा, वो फिल्माद व कहलन जो मैंने शुरू में बयान किया, इसी में फिर ये है कि वो शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी और फिर उनका इंतकाल होगा तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में वहीं पर जहां हुजूर और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दफन है वहीं पर उनको दफन किया जाए। और क़यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं कि मैं और ये तीनों साथ। तो ये है वाक़यात और वाक़यात। बहरहाल इसमें यह है कि ये नोट कर लीजिए कि जहां तक हमारे यहाँ आजकल का मामला है, मेरे नजदीक मैं ये कहने पर मजबूर, जो रफ़ो नुज़ूल मसीह को नहीं मानता वो कम से कम मुनकिर हदीस नहीं। मैं इससे कम का फतवा नहीं दे सकता। अब यह है कि जो लोग महदी को नहीं मानते उनका मामला मैं मुख्तलिफ समझता हूं, चंद मिनट ले रहा हूं आपके, इसलिए कि उनकी हदीसें सही है नहीं है, बुखारी मुस्लिम में नहीं। और यह कि बहरहाल उनका मामला जो है वो ऐसा नहीं है हजरत ईसा का। हजरत ईसा के आने का जो कुछ होगा वो तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। लेकिन यह है कि हजरत महदी हमारे नजदीक उनमें फर्क आदत कोई है ही नहीं। जैसे हर सदी के मुजद्दिद होते हैं, आखिरी सदी के मुजद्दिद वो होंगे और मेरे नजर यही आखिरी सदी है और इसी में हजरत महदी का ज़हूर हो जाए। सऊदी अरब में कोई खाना जंगी होगी किसी बादशाह के इंतकाल और फिर उस वक्त ये जाहिर होंगे, उस वक्त मुल्क के हालात को संभालने के लिए लोग इनको जबरदस्ती निकालेंगे, छुपे हुए होंगे एक घर में। यह हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि एक बादशाह के इंतकाल पर ये खाना जंगी हो जाए और एक शख्स मदीने से भागकर मक्के में छुप जाए। ये तो है उनके अल्फाज, मैं तौजीह कर रहा हूं। लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे कि ये जो वक्त आया है फितने का हमारी कौम पर, हमारे मुल्क पर, तो इनकी शख्सियत ऐसी है कि ये बीच में आए, सुलह सफाई कराएं
اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چل جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ میں بیٹھ کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے وہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دے گا. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب میں ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرما دے. لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا لیے گئے. اب وہ 1200 برس سے غار کرنے چکے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو اب اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہے، موجود ہے، اب بھی ہے. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی ہم کرتے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا، وہ کوئی عجیب بات نہیں. وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے. ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ. حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اس سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے یہ صحیح ہے تو نہیں. فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں. اور یہ سارا آبپاشی کا نظام جو ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں پر دریائے نیل سے آبپاشی، یہ سارا نظام میرے تحت ہے. کیا مانی؟ جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، میرا اختیار ہے. اس کا نام فرعونیت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا، وہ شرک ہے اور کفر ہے. اسی طرح نمرود تھا، نمرود نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں بھی، ابراہیم سے ان کا مجادلہ ہوا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. میں انا احیی و امیت، ہاں میں بھی، میرے پاس بھی اختیار موجود ہے. اس نے کہیں جیل کے اندر سے 2 قیدی منگوائے، ایک کی گردن اسی کو توڑوا دی سب کے سامنے، دوسرے کو چھوڑ دیا، دیکھو میرا اختیار ہے. انا احیی و امیت، میں نے ایک کو زندہ رکھا، ایک کو قتل کر دیا، ہے کہ نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے یاتی الشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دیکھا. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. یہ نمرود کی بادشاہی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. فرعون کی بادشاہی کفر ہے، شرک ہے. اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجئے. داؤد کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے اسلامی بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں. سلیمان کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہت. اب اگلی بات سمجھیے، جب تک کہ نبوت چل رہی تھی، سلسلہ جاری تھا، آج سے 1400 برس پہلے تک تو جاری تھا، تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا. یعنی خلافت شخصی تھی. یہ نوٹ کیجئے لفظ شخصی، پرسنل، ایک آدمی خلیفہ ہے. چنانچہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ. اجتماعی خلافت نہیں تھی، یہ خلافت کیا تھی؟ شخصی. ہر نبی خلیفہ ہے اور اس کی وجہ صاف ہے، وہی اس کے پاس آتی ہے. جو اصل حاکم ہے
جو اصل حکمران ہے، جس کے لیے حاکمیت ہے، الحکم الا للہ الملک القدوس، وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا رابطہ تو ان سے ہے اور عام آدمیوں کا تو نہیں ہے۔ ان کے پاس اللہ کے احکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیجیے۔ اس کو ایک بہت عمدہ مثال سے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی، آج سے چلیے 65-70 سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں؟ ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ ہے جو انگلستان میں بیٹھا، یا ملکہ ہے جو انگلستان میں بیٹھی، سوورنٹی تو اس کی تھی۔ یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں۔ وائس رائے کا کیا ریلیشن شپ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جو حکم آ جائے گا ہز میجسٹیز گورنمنٹ، اگر بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے، اگر کوئین ہے تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے۔ جو حکم وہاں سے آئے گا تو وہ جو وائس رائے ہے لازماً اس کی تنفیذ کرے گا، اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا۔ لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے، اپنے ذہن سے کام لے، دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں ہماری جو مملکت ہے، امپائر جو ہے، اس کے انٹرسٹ میں، اس کے مفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وائس رائے کرے گا، اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا۔ بس یہ ہے وائس ریجنسی کہہ لیجیے اس کو، یہی خلافت ہے۔ جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے، اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دینے کا۔ البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے گا۔ اچھا، یہ کب تک سلسلہ چلا ہے؟ جب تک نبوت جاری تھی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم یہ کہتے نہیں ہیں حضور کو کہ حضور خلیفہ تھے، حضور کی شان جو ہے بہت بلند ہے، لفظ خلافت سے اونچی ہے، اس لیے جو اصل اونچی شان ہے خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الانبیاء ہے، محبوب رب العالمین ہے، تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو ہم اس حوالے سے لیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ مدینے میں جو چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اس کا حاکم کون تھا؟ حضور تھے، حضور خلیفہ تھے نا۔ جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا ہے، حضور اس کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ جہاں نہیں ہے آپ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا تھا بعض معاملات کے اندر حضور نے ایک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی، آپ نے ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے بدل دیں گے۔ آپ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا، وہ آپ کو یاد ہے سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، روک دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں کی تو وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہے، اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ بچار سے، اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ حیثیت رہی ہے حضور کی مدینے کے 10 سال جو ہے ریاست جو بن گئی تھی، جو سن 8 ہجری کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے عرب کی حکومت ہو گئی تھی۔ جب قریش بھی جو ہے انہوں نے اپنی شکست مان لی اور مکہ فتح ہو گیا، تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کہ اس کا صدر مقام مکہ ہو، نہیں، لیکن مکے کو وہ حیثیت حاصل تھی جسے ام القریٰ کہا گیا۔ مرکزی بستی وہی تھی، مذہبی مرکز وہی تھا، سب بت وہاں رکھے ہوئے تھے تمام قبیلوں کے، اور اس کے کسٹوڈین قریش تھے۔ تو گویا کہ قریش کی ایک طرح سے معنوی طور پر پورے عرب پر حاکم تھے۔ ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور کسی کا قافلہ بچ کے نکل نہیں سکتا تھا، لوٹ مار یہ تو ان کا پیشہ تھا۔ کوئی تجارتی قافلہ بچ کے کیسے نکل جائے گا؟ ہاں قریش کا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں کہ ان کے پاس تو ہمارے معبود رکھے ہوئے، ہمارے خدا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ ہاسٹیج ہے ان کے پاس۔
اگر وہاں ان کی گردن مروڑ کر پھینک دے باہر تو ہم کیا کریں گے؟ تو اسی لیے ان کو گویا کہ معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی پورے عرب کو۔ اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو اب سمجھا گیا پورا عرب جو ہے تابع ہو گیا، اب اسلامی ریاست قائم ہو گئی عرب کے اندر، اور اس میں خلیفہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اب حضور کے بعد کیا ہوگا؟ نبوت تو ختم ہو رہی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، آپ خاتم النبیین، حضور کے بعد خلافت کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے جو سورہ نور کی ایک طویل آیت میں حل کیا گیا۔ ان میں فرمایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کریں اور عمل صالح کا، یہ دو شرائط ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تین وعدے ہیں اللہ کے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً خلافت عطا کرے گا انہیں زمین کے اندر جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ اب یہاں جنہیں تھوڑی سی بھی عربی کی شذ ہے، وہاں تھا یا داؤد انا جعلنا کا یہ واحد کا صیغہ ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، لہذا لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرو عدل کے ساتھ، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو ہم خلافت دیں گے زمین کے اندر جیسے کہ پہلوں کو دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً استحکام عطا فرمائیں گے زمین میں، تمکن عطا فرمائیں گے ان کے دین کا جو کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے پسند کر لیا، اس نے تم پر مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، اب دین یہی ہے۔ تو فرمایا اس دین کو اب تمکن حاصل ہو جائے، اس کی حکومت قائم ہو جائے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن سے۔ یہ خوف کی حالت سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر وقت کھٹکا رکھتا تھا کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے۔ کتنی مرتبہ تو قریش چڑھ کر آئے، پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب، یوں سمجھیے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ اوپر سے شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور پھر یہ کہ جو نجد کا علاقہ تھا اونچا وہاں سے بھی آئے۔ 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، چند ہزار افراد کی بستی، اور 12,000 کا لشکر، تو ہر وقت خوف کی کیفیت تاری رہتی تھی۔ لیکن اب جب ظاہر بات ہے جب اللہ کا دین جو ہے متمکن ہو جائے گا زمین کے اندر تو پھر خوف ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اختیار اور اقتدار ان کا اپنا ہوگا، لہذا خوف ختم ہو جائے گا۔ تین وعدے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ مثال اچھی تو نہیں ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تثلیث کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کا بیٹا عیسیٰ اور روح القدس یہ تین بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، ایک میں تین اور تین میں ایک۔ تو یہ بات یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک وعدہ بھی ہے، تین بھی ہیں، ایک ہی کے اندر ساری بات ہے۔ دین اگر دین کو تمکن ہو گیا تو گویا کہ خلافت مل گئی، اور دین میں تمکن ہو گیا تو مسلمانوں کو تمکن حاصل ہو گیا، اب ان کے لیے جو ہے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے بڑا اہم ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بعض حضرات اس کو سمجھے نہیں بالکل۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اصل میں ان تین چیزوں کے نتیجہ جو ہوگا وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تب وہ میری عبادت کریں گے پورے طور پر، اور تب وہ پاک ہو سکیں گے شرک سے پورے طور پر۔ اگر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو آپ کی عبادت ناقص ہے۔ آپ کیسے بندگی کر رہے ہیں؟ آپ نماز روزہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قانون کیا ہے جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ تو کافرانہ ہے، وہاں تو اسلامی قانون نہیں ہے۔ آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ تو کافرانہ ہے۔
سود پر مبنی ہے، بینکنگ کی بنیاد پر ہے۔ لہذا جب تک دین قائم نہیں ہوتا عبادت ناقص ہے، عبادت جزوی ہے۔ اسی کو تو میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیسے دیں؟ ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، کہاں جائیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ کہیں دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو ہمارا وہاں جا کر ہجرت کر کے وہاں جانا فرض ہو جائے گا، ہے ہی کہیں بھی نہیں۔ اس حوالے سے مجبور ہے، تو مجبور ہو تب بھی جو گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، سود کا گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، جیسے دھواں جاتا ہے اندر، جیسے غبار جاتا ہے اندر، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرو اور نظام اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کر رہے ہو تو اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اس گناہ کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نظام کو تسلیم کیا ہوا دل سے تو پھر تو تم اللہ کے باغی ہو، باغیوں سمیت ہو۔ پھر اگر بش کہہ سکتا ہے، ایک عام سا آدمی، کون کیا ہے اس کی حیثیت؟ وہ صدر امریکہ تھا تو کچھ تھا بھی، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، سارا یہودیوں کے اعلی کار ہے، اور اب کیا حیثیت ہے اس کی؟ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تم یا ہمارے ساتھی ہو تو ہمیں ساری یہ چیزیں دو، نہیں تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن ہو۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے تم یا میرے ہو تو حزب اللہ میں ہو، حزب اللہ میں نہیں ہو تو پھر حزب الشیطان ہے۔ اللہ اللہ خیر فرمائے۔ اس حوالے سے تو تین باتیں جب ہو جائیں گی تب گویا کہ عبادت مکمل ہو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا شرک ہے۔ اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ کا دستور اگر کافرانہ ہے تو شرک ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے مطلق کہ جو چاہوں قانون بنا دوں، شرک ہو گیا۔ تو گویا کہ توحید بھی مکمل ہوگی کب؟ جبکہ حکومت اللہ کی ہو جائے۔ الحکم للہ ان الحکم الا للہ۔ اگر یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم تمہیں خلافت دے دیں گے، تمہارے دین کو زمین میں تمکن دے دیں گے، اور تمہارے اوپر جو خوف کی فضا طاری اسے ختم کر دیں گے۔ یعبدوننی، پھر تم ہماری عبادت کرو گے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، پھر تم شرک سے بچو گے جیسے کہ شرک سے بچنے کا حق ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اب یہ جملہ بھی کیوں کہا گیا؟ جو اس کے بعد بھی کفر کرے جبکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ کفر پر اڑا ہوا ہے، تو وہ تو نہایت ناہنجار آدمی ہے، اس کے جو سیدھی جہنم ہے۔ اس لیے کہ چلیے باطل کے غلبے کے اندر آپ اگر کہ میں مجبور ہوں کیا کروں؟ آپ کو معلوم ہے جب ہجرت فرض ہو گئی تھی تب بھی کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے، اور ان میں کچھ کے لیے تو صاف کہہ دیا گیا کہ یہ منافق ہیں، ان سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہ کرے۔ لیکن یہ کہ بوڑھے، ضعیف، بیمار، جو راستہ نہیں جانتے، عورتیں، سفر کے کوئی کا ذریعہ نہیں، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کا معاملہ اور ہے۔ تو اس لیے اگر تو کوئی شخص جو ہے مجبوری کی حالت کے اندر، چونکہ غلبہ اس کا ہے، اور اس کے اندر آپ سوچئے ایک شخص سارا دن محنت شاقہ کر کے، محنت شاقہ 12 گھنٹے، آج کل سرکاری ملازم بھی جو ہے ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ 8 گھنٹے اگر سرکار کے ملازمت کرتے تو کہیں شام کو کوئی اور جاب کرتے ہیں، تب کہیں جا کر بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور جو عام مزدور ہے ان کا جو حال ہے، اب ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کوئی اور جد و جہد کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہے اور نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب دین کا غلبہ بھی ہو گیا اب بھی وہ دین کے اوپر آنے کو تیار نہیں۔ اب وہ امتحان تو نہیں رہا جو پہلے تھا۔ پہلے تو جب غلبہ جو تھا کفر اور شرک کا تھا تو ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ کانٹوں بھرا بستر، آپ کو تکلیفیں ہر طرف سے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ستایا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن اب تو بات ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ تو اس آیت کو میں نے آج چاہا کہ ذرا اس کے جو آخری حصہ ہے اس کو سمجھنے میں بڑی کمی ہوتی ہے لوگوں کی، کہ اس کا مراد کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب کیا ہوا کہ اب خلافت جو ہے وہ اجتماعی ہو گئی،
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب اسی کو دیکھیے، یہ جو سفر دین نے طے کیا، دین میں پہلے شخصی خلافت تھی، اس کے بعد اجتماعی خلافت مسلمانوں کی، اہل ایمان کی۔ شرط کن کی ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ دو شرطیں۔ یہی سفر طے کرنا پڑا ہے بالآخر ملوکیت کو بھی، بادشاہت کو بھی۔ پہلے بادشاہ تھا حاکم مطلق، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کام جو اسلام نے 1400 برس قبل کیا تھا، وہ کام آج سے 300 برس پہلے یورپ سے شروع ہوا، بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز۔ لیکن یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ کافرانہ اور مشرکانہ جمہوریت ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا اسلامی بادشاہت اور کافرانہ بادشاہت۔ اسلامی بادشاہت داؤد اور سلیمان، اور کافرانہ بادشاہت نمرود اور فرعون۔ اسی طرح ایک اسلامی خلافت ہو گئی، وہ ہے مسلمانوں کی خلافت۔ ایک ہے انسانی حاکمیت، وہ ہے کافرانہ جمہوریت۔ یہ صاف بات ہو گئی۔ یوں سمجھیں، میں اسے اس طرح عام لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ فرعون فرض کیجئے اس کے سر پر ٹنوں گندگی رکھی ہوئی ہے، گندگی جو ہے ٹنوں کے حساب سے اس کے سر پر ہے۔ اب کیا کیا؟ اس کو ایک ایک تولہ سب میں بانٹ دو، سب کو حاکم بنا دو۔ اب گویا کہ وہ حاکمیت انسانی جو فرعون کے سر پر رکھی ہوئی تھی ٹنوں نجاست کی شکل میں، وہ تولا تولا ماشا ماشا سب کو بانٹ دی۔ تم بھی حاکم، وہ بھی حاکم، یہ بھی حاکم، وہ بھی حاکم، سب حاکم۔ تو گویا کہ نجاست تو نجاست ہی رہے گی۔ وہ ایک ٹن ہے تب بھی نجاست ہے، تولا بھر ہے تب بھی نجاست ہے، نجاست تو ہے۔ تو یہ جو عوامی حاکمیت کا تصور دنیا میں آیا کیوں ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں اس کا ایک مشیر یہ کہتا ہے کہ آپ تو دنیا میں جمہوریت کا نظام آ گیا، ہماری ابلیسیت جو ہے تو ختم ہو جائے گی، ابلیسی نظام کہاں رہ جائے گا؟ تو اس کا ایک اور دوسرا مشیر کہتا ہے خامخواہ تم پریشان ہو رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ یہ تو لباس بدلا ہے ہم نے، صرف وہی شاہی ہے، وہی انسانی حاکمیت ہے جو پہلے ایک شخص کی تھی اب عوام کی ہو گئی، فرق کیا پڑا؟ شیطنت تو شیطنت ہے، کفر تو کفر ہے، شرک تو شرک ہے۔ لیکن دوسرا مصرع اس شعر کا بہت اہم ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب آدم میں خود شناسی پیدا ہو گئی، ہم بھی تو ہے نا، یہ جو بادشاہ جو ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہے؟ کیا اس کے جو ہے کوئی ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں؟ کیا ہے اس کا؟ ہم بھی ہمارے جیسے دو ہاتھ دو پاؤں والا خود شناس خود نگر، اپنی خود نگرانی کرنے والا آدم ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، آدم کو کس نے بنایا خود شناس و خود نگر؟ یہ خود شناسی خود نگری محمد رسول اللہ کی دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محکومیت سے نکال کر انسان کو آزادی دینے والا وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے نمبر 1 تو نوٹ کیجیے، سب سے چوٹی کے 10 صحابہ، حضور کے کچھ ماموں لگتے ہیں رشتے میں۔ نمبر 2، یہ وہ واحد انسان ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ غزوہ احد میں جب کفار نے حضور کو گھیر لیا تھا، چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی، تو انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا اپنے آپ کو، اپنے جسم پر تیر لے رہے تھے، حضور کو بچا رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے انہیں دور کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اب یہ اونچا مقام عشرہ مبشرہ میں سے بھی۔ پھر یہ کہ یہ فاتح ایران ہیں، خود فاتح ایران ہیں۔ اب انہوں نے صرف ایک کام کیا، گورنر ہیں ایران کے، فاتح ایران ہے، گورنر ہیں، اپنے گھر کے باہر ایک دیوڑی بنا دی اور ایک وہاں پر پہرے دار کھڑا کر دیا، دربان کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر کا دور حکومت ہے،
دور خلافت کہنا چاہیے۔ پرچہ نویس نے پرچہ بھیج دیا کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنائی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا تاکہ کوئی سعد سے خود بخود جا کر نہ مل سکے۔ اب یہ ایک گویا کہ تمدنی ضرورت ہے، کوئی بھی شخص ہر وقت تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کھلا رہے راستہ، جو شخص جب چاہے آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور کے اندر بھی ہے کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ، یا تو تم نے وقت لیا ہوا تو اس پر واجب ہے کہ آپ سے ملاقات کرے، اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ لازماً وہ کہے آپ سے ملے آ کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اس میں غصے کی بات کیا؟ بھائی اس کا کوئی کام ہے، وہ کر رہا ہے، کوئی اہم کی مصروفیت ہے، آپ نے اس سے وقت تو نہیں لیا تھا نا، تو آپ کا یہ نہیں ہے حق کہ آپ لازماً جو ہے کہ میں آیا ہوں تو ملاقات میرے ساتھ کرے۔ قرآن نے تو یہ تعلیمات دی، عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو گورنر ہے اس کی مصروفیات ہیں، ضروریات ہیں، لیکن اسلام نے جو مقام دیا ہے اس کو سوچئے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اور جو پرچہ دیا جو اپنا آپ کا جس کے جو ایلچی جا رہا تھا اس سے کہا پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا، پھر یہ خط دینا سعد۔ اتنا فرق بھی گوارا نہیں ہے کہ لوگ آپ سے مل نہ سکیں یا ملنے کے لیے وقت پہلے طے کریں۔ سید القوم خادمہم، یہ حضور کا فرمان میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی سنے گا کہ بڑی شاعری اچھی کی ہے، کیا ہے سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے بھلا؟ کیا قوم کا سردار خادم ہوتا ہے؟ لیکن خلفاء کو دیکھیے، وہ خادم تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ تو یہ آزادی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ نے۔ اب جب دنیا میں اس آزادی کا چرچا ہو گیا تو اب شیطان کو بھی یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ شخصی بادشاہت نہیں چل سکتی، وہ فرعونیت کا دور گیا، وہ نموریت کا دور گیا، اب تو ظاہر بات ہے کہ کوئی عوامی حاکمیت کرنی پڑے گی۔ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ آدم جب ذرا ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہے، اور آدم جو ہے اب جو یوں سمجھیے کہ بالغ ہو گیا ہے اب، اور یہ بلوغ کس کا عطا کردہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اقبال نے دو اشعار فارسی کے جو کہے ہیں وہ بہت چوٹی کے ہیں۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کہ از خاکش بروید آرزو، یا ضرور مصطفیٰ ورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جہاں کہیں بھی کوئی نور دیکھو گے، روشنی دیکھو گے، اچھائی دیکھو گے، جان لو یا تو یہ محمد کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری ہائر ویلیوز، فریڈم، مساوات۔ حضرت عمر سفر کر رہے ہیں 700 میل، 1000 میل کے آس پاس، مدینے سے لے کر بیت المقدس تک، اور ایک اونٹنی، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی اسکورٹ نہیں، کوئی جو ہے وہ محافظین کا دستہ نہیں، کوئی گارڈز نہیں، ایک غلام، ایک خلیفہ۔ اچھا، ساتھ ہی راستے بھر کر جو ہے وہ رکھا ہوا راشن، لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے۔ عام طور پر امور پر دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں لیکن سامان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، لہذا ایک منزل حضور حضرت عمر اوپر بیٹھے ہیں اونٹ پر، اور ملازم جو ہے وہ جا رہا ہے آگے آگے نکیل پکڑ کر۔ اگلی منزل میں ملازم اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل پکڑ کر آگے چلتا ہے۔ یہ مساوات دنیا میں کہا کرتا ہوں کہ 10 دفعہ ختم ہو کر 10 دفعہ دوبارہ پیدا ہو لے، اس مساوات کی مثال پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ویلیوز، ہائر ویلیوز، ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکوالٹی، انسانی حریت، اخوت انسانی اور انسانی مساوات، یہ تو چیزیں دی ہیں محمد رسول اللہ نے۔ جب یہ چیزیں آ گئیں تو اب شیطان کو یہ کرنا پڑا کہ اپنا وہ فرعونی اور اپنا وہ نمرودی نظام جو ہے اس کے بجائے جمہوری نظام کر دے، وہ حاکمیت انسانی جو ہے ایک شخص کی بجائے وہ عوام کو دے دی جائے۔ یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت کیا ہوگی،
اللہ کی حاکمیت کے تحت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر. اس کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک دائرہ کھینچ دیا, یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے. یہ دائرہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام, رسول کے احکام. اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو. اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت لے آئیے, کوئی اعتراض نہیں. اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے. دو مباحات میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر ہم ووٹنگ کی گنتی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ سمجھتے اکثریت کا فیصلہ ہے تو قرآن مجید میں کفر لکھا ہوا ہے. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر تم لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. یہ کس لیول پر آئے گا؟ جہاں کوئی قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہو اور وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ کتاب و سنت کی حدود کیا ہے, اکثریت کے بعد فیصلہ ہو جائے. یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. لیکن قانون سازی کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے تو یہ کوئی کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, کیونکہ اس دائرے میں جو کچھ ہے مباح ہے. اب دو مباحات میں فیصلہ کرنا وہ آپ گنتی کر لیجیے. فرض کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں. اب وہاں پہ فرض کیجئے طے کرنا ہے مشروب کیا پیش کریں, 7 اپ دیں یا کوئی روح افزا کا دیں یا کیا دیں. ایک چیز تو باہر ہے دائرے سے, شراب نہیں دے سکتے, اللہ خیر صلی اللہ. باقی روح افزا سرو کیا جائے یا 7 اپ, بھائی گنتی کر لو جس کے حق میں زیادہ رائے ہو, چونکہ مباح کا فیصلہ کرنا ہے نا. کسی حرام کو حلال نہیں کرنا, کسی حلال کو حرام نہیں کرنا. دو چیزیں جو مباح ہیں, 7 اپ بھی مباح ہے. اگر کوئی شک ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.